کی جانب سے ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ نون لیگ کے جو ہیں وہ 5 اراکین اس وقت مسنگ ہیں. کیا آپ کے پاس کوئی ایسی خبر ہے کہ واقعتاً پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہیں وہ کچھ لوگ مسنگ ہو گئے؟ مجھے وہ اطلاع تو نہیں ہے، لیکن میں ایک موہوم سی امید مجھے ضرور ہے کہ نون لیگ میں بھی کوئی باضمیر آدمی تو ہوگا. اور جو ایک نقب زنی کی جا رہی ہے پاکستان کی عدالتی نظام کے میں، پاکستان کی جمہوریت اور آئین پہ جو حملہ کیا جا رہا ہے، اس حملے کو روکنے میں کچھ لوگ تاریخ میں اپنا نام لکھوائیں گے، اور چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے، کیونکہ یہ پارٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پارٹیوں سے بالاتر ہو کے پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے. میں اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم وکلا جو ہیں اپنی پارٹیوں وابستگیوں سے بالاتر ہو کے اس کاز کے لیے کھڑے ہیں. دیکھیے، اگر تو جوڈیشل ریفارمز کا مطلب یہ ہے کہ آئین کو کچھ ہینڈ پک ججز کے ماتحت کرنا ہے، جمہوریت کو ان کے ماتحت کرنا ہے اور نظام کو ان کے ماتحت کرنا ہے، کیونکہ وہ اس نظام کو، اس جعلی نظام کو، اس فارم 47 کے نظام کو کے سہولت کار ہیں، تو پھر تو یہ جوڈیشل ریفارمز حکومت نیک نیتی سے لا رہی ہے. لیکن اگر جوڈیشل ریفارمز کا مقصد عوام الناس کی بہتری ہے یا پاکستان کی بہتری ہے یا عدالتی نظام کی بہتری ہے، تو پھر یہ جوڈیشل ریفارمز نہیں ہیں، یہ جوڈیشل نقب زنی ہے. یہ جوڈیشل ریفارمز کی سب سے زیادہ ضرورت ان عدالتوں میں ہے، ضلعی عدالتوں میں ہے، سول کورٹس میں ہے، ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہے، ATC میں ہے، اسپیشل کورٹس میں. یہاں پہ ججز کی کمی ہے، یہاں پہ پروسیکیوٹرز کی کمی ہے، جہاں پہ تفتیش کاروں کی کمی ہے، لیکن اس پہ توجہ نہیں دی جا رہی. صرف 1% سے بھی کم جہاں پہ کیسز ہیں سپریم کورٹ کو، اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ نظام جو ہے، یہ ہاؤس آف کارڈ جو ہے، یہ بیساکھیوں پہ کھڑا ہے. اس کی ایک بیساکھی جو ہے وہ چیف جسٹس پاکستان ہے، ایک الیکشن کمیشن ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. اور اگر ایک بھی بیساکھی اس میں سے کھسکے گی تو یہ نظام بالکل زمین بوس ہو جائے گا اور زیادہ وقت بھی نہیں لگے گا. لہٰذا اس نظام کا جو یہ فساد ہے، اس کے جو آرکیٹیکٹس ہیں، انہوں نے اس نظام کی بنیاد نہیں رکھی ہے، اس نظام کو بے بنیادی طور پہ کھڑا کیا ہے، بے بنیاد طور پہ کھڑا کیا ہے. اب اس کی حفاظت کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. تو میری عوام سے بھی یہ گزارش ہے، وکلا ہمارے کھڑے ہو رہے ہیں، عوام سے گزارش ہے کہ اپنے لیے کھڑے، کسی پارٹی کے لیے نہ کھڑے ہوں. عمران خان صاحب جیل میں 15-16 مہینے سے ہیں، وہ آپ کی جنگ ہے. وہ پاکستان میں جمہوری رول آف لا اینڈ انصاف کی فراہمی کی جنگ ہے، اور اگر انصاف فراہم ہوگا تو پھر پاکستان میں نہ آپ کو نیشنلسٹ نظر آئیں گے، نہ آپ کو مذہبی عناصر نظر آئیں گے. کیونکہ اگر عدالتیں انصاف دیتی ہیں تو پھر لوگوں کا ریاست پہ یقین محکم ہوتا ہے، تگڑا ہوتا ہے. لیکن کیونکہ عدالتیں جو ہیں، عدالتی نظام بیٹھ چکا ہے، ادارہ جو عدالت کا ادارہ ہے، اس کو چیف جسٹس نے اپنی ذاتی اقتدار کو دوام دینے کے لیے، اپنی شخصیت کو کی ترویج کے لیے استعمال کیا. اور انفارچونیٹلی آج عدلیہ جو ہے پاکستان کا سب سے کمزور ادارہ ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ دن دہاڑے انتظار پنجوتھا جیسا ایک وکیل جو ہے وہ اغوا ہو جاتا ہے، آج 5واں دن ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں وہ کس حالات میں ہے. اور عدالت کی طرف سے جو حکم آتا ہے وہ مایوس ہوتا ہے. یعنی مسنگ پرسنس کے کیس میں اس کو جو ہے 18 تاریخ سے باہر لے کے جانا، اور کل جو ہے اوپن کورٹ میں آج کا وعدہ تھا کہ آج کچھ نہ کچھ ہوگا. ہمیں نہیں پتہ ہے. ہم مستقد ہو گئے. ہمارا وکیل بھائی ہے، وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھ سکتے ہیں. ادھر وکلا کے اوپر ATC کے جو ہے وہ خدمات ہوتے ہیں، اور بار کونسلز جو ہے وہ کسی جماعت کی ڈیموگاگ بن کے پھرے. میں پاکستان بار کونسل کی موجودہ قیادت کے جو کردار ہے اس سے مایوس ہوں. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو آؤٹ گوئنگ صدر ہیں، ان کا کردار بھی بہت ہی مایوس کن ہے کہ وہ وکلا کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. لیکن عام وکلا اور یہ بار کونسلیں اور بار ایسوسیشنز جو کہ گورنمنٹ کی پاکٹ میں ہیں، ان کے جو مطمع نظر ہے اور ہماری پرائرٹیز ڈفرینٹ ہیں، 180 ڈگری ڈفرینٹ ہے. عام وکیل نے اس آئینی ترامیم کے پیکج کو مسرت کیا ہے. ہم کسی قسم کی فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کو یا متوازی عدالت کو نہ مانا ہے. ہم نے اس کو مسرت کیا اور ہم نہ مانیں گے، اور اس کے خلاف بھرپور مزاحمت کریں گے اور اپنا ہر رائٹ استعمال کریں گے. اچھا فیصل چودھری صاحب، یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ اس آئینی ترامیم سے پہلے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ عدم اعتماد کا اظہار کر سکتی ہے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف، یا جو اسپیکر صاحب ہیں ان کے خلاف لایا جاتا ہے، یا سینٹ کے جو اس وقت چیئرمین صاحب ہیں ان کے خلاف بھی لایا جا سکتا ہے. اگر یہ ہوتا ہے تو پھر آئینی ترامیم آگے چلی جائے گی، رک جائے گی، تو کیا بنے گا پھر ان کا؟
کرنا چاہیے. میرا خیال میں عدم اعتماد کی تحریک یہ جو ایوان ہے یہ عوام کا اعتماد ہو چکا ہے اور اس میں کسی قسم کا جو ہے وہ اعتماد حاصل نہیں ہے. اس پہ عدم اعتماد بالکل ہونا چاہیے. جال سازی کی حکومت ہے, ایک جعلی حکومت ہے, اور قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق اگر عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوتی ہے تو عدم اعتماد کی تحریک پہ ووٹنگ تک کوئی اور بزنس نہیں کیا جا سکتا. تو یہ ایک اچھا آئینی طریقہ کار بالکل موجود ہے, اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تحریک بھی جمع کرانی چاہیے تحریک انصاف کو, اور تحریک انصاف کو اس کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے. اور عوام میں کیونکہ آرٹیکل 63(a) کا فیصلہ جو ہے وہ آ چکا ہے, اور اب ضمیر کے مطابق بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں, تو ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملانا بھی چاہیے اور ایک معاملہ کرنا چاہیے. تھینک یو.